نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو او اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکلو ما فعلوه الا قلیل منہم تو نہیں جو ہے وہ تعمیل کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے ولو انہم فعلوا اور اگر یہ وہ لوگ کرتے ما یوعظون به جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا واشد تثبیتا اور دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. یہ وہ منافقین کا جو ذکر پچھلی آیات سے چلتا چلا آ رہا ہے اسی تسلسل میں بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور گویا اس بات کو یہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے بہرحال وہ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے. یہاں پر تو ایک ابھی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر یہ تقاضا کر دیا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر سے نکلو تو اللہ کو یہ بہتر معلوم تھا کہ انہوں نے ان کی تعمیل نہیں کرنی تھی اگرچہ کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا ٹھیک ہے اور اگر یہ ہوتا تو یہ نصیحت ان کے لیے بہتر ہوتی یعنی اس نصیحت پر عمل کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین پر پھر جو ہے وہ یہ زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ چل پاتے. گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کا نتیجہ ہمیشہ جو ہے وہ ثابت قدمی کی صورت میں اسی نکلتا ہے جب ایک انسان جو ہے مستقل اس پر کاربند رہتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس پر ثبات جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں. اسی حوالے سے جو ہے وہ تفسیر قرآن کریم میں خدوی صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق ان آیات کا جو ہے منافقین کے ساتھ ہے انہیں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہے. یعنی اخلاص ہونا چاہیے نفاق نہیں ہونا چاہیے اللہ کے احکامات اپنے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ پوری کرنا چاہیے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کرنے کو جائے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے کلام میں تو یہاں بھی کہا ہے آپ کے اختتام پر یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے انسان سے خوشی کر دے گا تو سب انسان کے لیے اس کا اپرینٹ میننگ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا کیا ہوا نہیں ہے بلکہ ترین نے بھی کہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود خوشی کی لیکن اگر اللہ ہی اس کو جائز کرا دے دے تو پھر اطاعت اسی کی ہوگی وہ چاہتا ہے انسان. بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا اس پر ایک جو ہے وہ نہ کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اگر جانوں کو خود ہلاک کرنے کے لیے یعنی خاص طور پر آپ دیکھنا قتال میں بھی ایک انسان اپنی جان پیش کرتا ہے ہجرت میں بھی جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑنے کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ درکار کر سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ تو انتہائی آسان اور محض خیر خواہی کے لیے نصیحت ماننے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں. جب چھوٹے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو پھر بڑے تقاضوں کی ترتیب یہ چیز انسان کے پیدا ہوتی ہے ایمان جو ہے نصیب ہوتا ہے جس کو پھر انسان کو جاننا چاہیے. یہ گویا یہ آیات جو ہے نا وہ آگے جا کر وہ قتال کی آیات بھی آ رہی ہے ان کی تفسیر بھی بن رہی ہے. ہجرت اور قتال کی آیات بھی آ رہی ہیں ان کی تفسیر بھی گویا یہ آیات بن رہی ہے. کلیئر ہے جی؟ السلام علیکم سر. آپ کی آواز کبھی کم آ رہی کبھی زیادہ آ رہی ہے. سر آواز آپ کی وہ بھٹوی صاحب والا جب آپ نے بتایا تو اس میں کہیں آواز نہیں آئی بہت کم چلی گئی تھی آواز. وہ کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے میں
جی اب بتائیے، اب بہتر ہے؟ جی اب آواز صحیح ہے سر. وہ سر آپ ٹھیک ہے، کیا پوائنٹ بتا رہے تھے وہ کچھ سمجھ نہیں آیا. مطلب پوری نہیں. سر پھر آواز کٹ گئی. ایک سیکنڈ رکیے. جی بتائیے، کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ سر مطلب جہاں سے آپ پوری نے آیت ہی سمجھ نہیں آئی یا کیا نہیں کہیں جو درمیان سے سمجھ نہیں آیا؟ جہاں سے آپ نے بھٹوی صاحب کا پوائنٹ شروع کیا نا وہاں سے آواز کٹ گئی تھی. اوپر سے انٹروڈکشن وہ آیت کا تو آ گیا سمجھ. جی جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ بٹوی صاحب نے جو ہے نا وہ یہاں پر اسی موضوع کو اسی طرح سے ریز کیا ہے کہ ان آیات کا تعلق، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، منافقین ہی سے ہے نا، اور انہیں اخلاص کی جو ہے وہ یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے اور ترک نفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے. وہ کس طرح سے؟ یعنی اخلاص یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز فرض کر دی ہے انسان پر کہ وہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرے، اگر یہ اللہ یہ فرض کر دے اور کہے کہ گھروں سے نکل جاؤ اللہ کی راہ میں، تو یہ اخلاص یہی ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے. ٹھیک ہے. اور نفاق، ترک نفاق جو ہے وہ یہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، گویا اللہ کے احکامات کو، یعنی یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں اصل میں. اخلاص اور ترک نفاق ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، ایک ہی بات کو کہنے کا دو طریقے ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر. جی. اور یہی آیات جو ہے نا تمہید بن رہی ہیں، آگے چل کر آیات آ رہی ہیں ہجرت کی اور قتال کی، تو اس اعتبار سے یہ آیات جو ہے وہ گویا اس کی تمہید بھی بن رہی ہیں. کلیئر ہے جی؟ جی سر. ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 67، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے. یعنی اگر وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مانتے چلے جاتے تو اللہ کے ہاں تو پھر اس کا اجر بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل میں تو بندے کو جاننا اور پرکھنا ہی چاہتا ہے دنیا کے اندر، اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، جیسے جیسے حکم آتے چلے جاتے ہیں مانتا چلا جاتا ہے. یہی وہ وجہ ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے وہ جو اسی ثابت قدمی کے تحت اس منزل کو پا لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے کیا فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے نا. یعنی دنیا میں یہ کسی اور کے پاس سرٹیفکیٹ اس قسم کا موجود ہونا انبیاء اور رسول کے علاوہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے نا. لیکن یہ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس روش کو اختیار کیا اور پھر یہاں تک پہنچے. لیکن اس کے برعکس پھر منافقین کا کردار رہا، وہی زمانہ، وہی حالات، وہی لوگ، وہی انبیاء، وہی صدیقین، وہی سب وہ انہوں نے پائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نفاق کو ترک نہیں کیا، تو ان کا نتیجہ بالکل فرق ہے. لہٰذا فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر پھر چلاتے. ٹھیک ہے. یعنی اب سیدھے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگتے ہیں ہر وقت کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے. لیکن سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ جب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو انسان کے سامنے آتے چلے جائیں، بس انسان پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلنا شروع کر دے. حالات جو بھی ہیں اس کے موافق ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ موافقت میسر آئی، مخالفت نہیں تھی، تو چلنا جو ہے وہ اس اعتبار سے آسان نظر آیا. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ اگر حالات جو ہے وہ غیر موافق ہیں اور مخالفت پر ہیں، اب ظاہر ہے انسان کے لیے مشکل ہے. اس صورت میں بسا اوقات یہ بھی ہوگا کہ ایک انسان کو اپنی جان تک ہار دینی پڑے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ انسان کو اپنی جو ہے وہ محنتیں، صلاحیتیں جو ہے وہ اور طرح سے کھپانی پڑے. تو جو کچھ بھی ہے، اور مخالفتوں کو مول لینا پڑے. یعنی کون چاہتا ہے کہ انسان جو ہے، کون انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ باتوں کو سنے؟ ٹھیک ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے رستے کے اندر جو ہے ان ساری چیزوں کو سنا. یہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، جس کا جو ہے وہ اصل میں بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی سمجھائی جا رہی ہے کہ یعنی سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی. ٹھیک.
اسی کو جو ہے وہ میں بتا رہا تھا کہ اکثر مفسرین نے جو ہے وہ اس کے ظاہر پر جو ہے وہ لیتے ہوئے اس سے واضح کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی خودکشی کرو تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حکم کا تو کسی طرح سے اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر حکم جو ہے وہ واجب التعمیل ہے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن میں ایک اور بڑی زبردست جو ہے وہ یہاں پر بات جو ہے وہ واضح کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ جب پڑھی تھی نا، تو وہاں آیت نمبر 54 میں جو ہم نے تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی اور ان کو مرتد ہونے کی صورت میں جو سزا دی گئی تھی، یہی الفاظ تھے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے، جو ان آیات میں بھی آ رہے ہیں، بس قتل کرو اپنے آپ کو۔ تو اس سے مراد ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے، اس جگہ پر تو یہ مطلب تھا۔ تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی حمایت میں اکثر و بیشتر ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھر والے جو ہے اس میں شامل ہو جاتے تھے، جیسے کہ وہ ہم اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں جو منافق جس کی گردن اڑائی تھی تو وہ اس کی جو ہے وہ رشتہ دار سارے جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس سے شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی کرنے والے تھے، بلکہ تمہارا عمل تو بالکل اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے اندر دیکھو کہ منافقین کون ہیں جو کہ آستین کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ منافقین کے جو ہے وہ ان کو خود قتل کیا جائے، لیکن اگر یہ حکم ہوتا تو ایسے کیا جاتا، یعنی ان آیات میں جیسے بیان کیا گیا ہے نا۔ یہ چیز ہے جس کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو ہے وہ قرآن کی عظیم آیت شمار ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اور اس کے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء میں سے ہیں وہ، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، معیت کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے، یہ کیا کتنے ہی اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شے ہے کہ جو انسانوں کو اس انعام کا حقدار بناتی ہے جس کے لیے انسان ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، یہ ساری آیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کا مضمون ہے نا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی وضاحت پیچھے کر ہو گئی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا جواب جو ہے وہ اس آیت کے اندر آ گیا، یعنی انعمت علیہم کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر تمام مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو ہے یعنی انعمت علیہم سے مراد جو ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں، ٹھیک ہے۔ صالحین یا صالح مسلمان تو وہ ہے جو کہ بیس لائن پر ہے نا، نیک نیت مسلمان ہے جس کے دل میں خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ایمان موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے جو ہے وہ بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس سے اوپر اٹھ جائیں تو پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ آ جاتا ہے شہادت کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ ہر عمل جو ہے وہ شاہد ہے اس بات پر، اور وہ پوری طرح جو ہے وہ گویا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہے جو کہ صدیقین کا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہر سے بات بات جس کو کہتے ہیں کہ ان کے دل کی تصدیق تھی، گویا ان کا تو وہ سفر بھی طے ہوا تھا، بلکہ آپ سمجھیں یہ کہ یعنی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پیش کی تو فوراً ایمان لائے، جس کی سب سے بڑی نمایاں مثال خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آخری جس کا درجہ جو یہاں پر تو اول ہے انبیاء کا، وہ بہرحال کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، وہ تو جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کی میت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور رفاقت جو ہے وہ پھر نصیب فرمائیں گے آخرت کے روز. اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ مختلف احادیث بھی ہیں جو بھٹوئی صاحب نے جو ہے وہ نقل کی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ساتھ کا نصیب ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جس طرح کا ہوتا ہے خود اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد بھی ویسے ہی لوگ موجود ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی میں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو جس کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس پر ایک دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت کا یعنی آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں. تو آپ سے فرمایا کوئی اور سوال. میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے. اس پر آپ سے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب ظاہر ہے سجدوں کی کثرت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اخلاص ہے. سجدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ کیفیت کا نام ہے کہ جس میں ایک انسان اللہ کے آگے ایسے جھک گیا ہے کہ جو کسی کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اخلاص اور اطاعت کی برکت ہے. ٹھیک ہے. جو ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا. ٹھیک ہے. یعنی اعمال اس سے کم ہے لیکن محبت تو رکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. تو گویا یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہے. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے محبت. ٹھیک ہے. یعنی پچھلی میں بتایا نا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کہنے کا مطلب ہے اطاعت کی وہ نمائندگی ہوتی ہے نا اس میں اور یہاں پر محبت کی نمائندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ جھوٹی ہے. حقیقت بات تو یہی ہے. محبت ہے اطاعت نہیں ہے تو جھوٹ ہے نا. یہ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن جب اطاعت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم نے اپنے رستے پکڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بعض صورتوں میں اچھے بھی نہیں لگتے. شادی بیاہ پہ اور چیزوں پہ ہم کہتے ہیں بھائی اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ جھوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس وہ اطاعت جس کی بنیاد محبت نہ ہو وہ دکھاوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اطاعت ہو رہی ہے لیکن اب اس کی میں محبت نہیں شامل اللہ کے رسول کی تو وہ دکھاوا ہے. اب آپ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ یعنی رسول کے فالوور نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اصل میں تو آپ کے دل میں محبت نہیں ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ محبت و اخلاص کے ساتھ عمل و اطاعت میں اگر کچھ کمی ہو بھی گئی یعنی آپ محبت رکھتے ہیں اور عمل میں کچھ نہ کچھ کمی رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پورا کر دے گا. اور پھر یہ کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین سے زیادہ پھر اچھا کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی بڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت نصیب فرمائے گا. اسی حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ابو بکر و عمر سے محبت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ابو بکر اور عمر سے محبت ہے, لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اٹھائیں گے, گو میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کے عمل کا, اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے معدنیات سے تعبیر کیا نا انسانوں کو, سونا ہے, پیتل ہے اور اسی طرح سے چاندی ہے, تو ظاہر ہے ہر ایک اپنی کیپیسٹی کے اندر ہی رول پلے کر سکتا ہے نا. اب حضرت عمر نے پوری کوشش کی کہ حضرت ابو بکر جیسی جو ہے وہ صفات ان میں آئیں اور وہ بہترین انداز میں جو اس درجے تک پہنچ سکیں, لیکن بہرحال وہ جو صدیقین کا مقام ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق ہی کو حاصل یا اس یعنی اب ظاہر صدیقین ایک اپنا درجہ ہے, اسی طرح سے جو ہے شہداء ایک علیحدہ درجہ ہے, لیکن اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی میں جو ہے وہ آپ کو میت اور رفاقت جو ہے وہ آخرت میں نصیب کرے گا انشاءاللہ. یہ چیز ہے جو کہ اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی. کلیئر ہے جی سر. جی. اور پھر اسی کو مزید واضح کرتے ہوئے اگلی آیت میں جو ہے وہ پھر فرمایا ذالک الفضل من اللہ
کہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آخرت میں انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہو جائے. اور اس کے لیے جو ہے وہ یعنی وہ جو دعا بھی ہے نا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ٹھیک ہے، اپنے نیکوکاروں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انجام کر. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا. اور پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یعنی اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، ہر چیز کو جاننے والا. ایک انسان اللہ کی خاطر محبت میں اطاعت کرتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرتا رہتا ہے تو کمیاں بیشیاں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ پھر کڑا ہے. اور فضل جو ہے وہ اصل میں اس سے زائد ہوا کرتا ہے جو کہ ایک انسان کچھ کرتا ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ مزدور کو آپ نے اتنی اجرت دے دی جتنی آپ کی طے تھی، تو یہ تو برابر سا کام ہو گیا نا. لیکن فضل یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو بونس بھی دے دیا، اوپر بھی دے دی. تو یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان درجات تک بھی اس کو اپنے فضل سے پہنچا دیتے ہیں جو کہ اس کے عمل سے ممکن نہیں تھا صرف، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے اخلاص کے ساتھ اس کے عمل کی کوشش تھی جس میں وہ ایک درجے تک تو جا سکا، لیکن اب اس سے اوپر کے درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے گویا اس کا اہتمام اس کے لیے کر دیا اور وہ آگے بڑھ گیا. یہ بڑی بات ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گویا عمل میں، اطاعت میں اور محبت میں کمی نہ کرے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اس کو اس کے لیے معاملات کر دے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے جو تحفظ کا سامان یعنی اپنے ہتھیار جو ہے ان کو سنبھال لو. اور فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، اور جہاد کے لیے نکلو خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں ہو، یعنی انفروا جمیعا او انفروا جمیعا، یعنی فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ یعنی ٹکڑیوں کی صورت میں نکلو خواہ، یا یہ کہ جمعیت کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ وہ دوسری چیز تھی. پہلے جتنی بھی بات ہوئی ہے پیچھے آپ دیکھیں اس کے اندر فوکس کیا چیز تھی جو کہ منافقین پر جو بھاری تھی، وہ کیا چیز تھی جی جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا؟ اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ادھر جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ اطاعت کو جو ہے وہ نمایاں مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، جو منافقین پر بہت بھاری. اور اب جو ہے وہ جو جس کا ذکر آ رہا ہے وہ ذکر آ رہا ہے قتال کا. یہ دوسری چیز تھی جو کہ منافقین پر ظاہر ہے بہت بھاری تھی اور مادی اعتبار سے یہ بڑا سخت جو ہے وہ امتحان تھا. جہاں تک وہ جو ہے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے وہ تو ایک نفسیاتی الجھن تھی نا، لیکن اب یہ جو مال خرچ کرنا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ خالص مادی ضروریات ہے جن کو جو ہے خطرے میں ڈال دینا ہے اللہ کی خاطر. اب یہ وہ تقاضا ہے جو کہ اللہ کی جانب سے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں دونوں ہی شکلوں کو نمایاں کر رہے ہیں کہ الگ الگ دستوں کی شکل میں اکٹھے فوج کی صورت میں نکلا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو کہ غزوات و سریات ہوئے اس اعتبار سے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سیرت کے اندر غزوہ بدر سے قبل جو 8 مہمات ہوئی تھیں وہ چھوٹی چھوٹی یعنی آپ سمجھے کہ ٹولیاں تھیں، چند صحابہ کرام ہیں جن کے اوپر ایک کمانڈر مقرر کر دیے گئے اور ان کو جو ہے اس سریے کا ہیڈ بنا کر جو ہے خاص کام کے لیے رسول نے بھیج دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ یعنی اس کی جمی صورت بھی ہے، یعنی فوج کی شکل بھی ہے، جیسے غزوہ بدر ہے، پھر احد ہے، یا اس طرح احزاب ہے مختلف، کہ جہاں جو ہے وہ پھر اس طرح سے نکلا گیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ یعنی اب اس جہاد کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہے اور پھر اہل ایمان نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ پھر اپنا ایک پورا رول جو ہے وہ پلے کیا ہے اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ گویا اب جان اور مال خرچ کیا ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْطِئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہے گا مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، ٹھیک ہے.
یعنی حکم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں وقت جو ہے وہ کوچ کا ہوگا. لیکن یہ ان کا معاملہ منافقین کا کیا ہوتا تھا کہ اب یہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں. بھئی ہم تو نکلنے ہی والے تھے، بس نہیں نکل پائے. مطلب اس میں پھر آپ جانتے ہیں کہ سیرت اس بات کو نمایاں کرتی ہے کہ وہ مختلف جنگوں کے اندر ان کی ایک سستی کا جو ایلیمنٹ ہے، نکلنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور پھر جب ان کو جو ہے وہ کوئی مصیبت پیش آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر جنگ کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے کوئی، جیسے کہ احد میں آ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اس وقت پھر کہ ہم پر تو وہ اللہ نے انعام کر دیا کہ ہم شریک نہیں ہوئے. ہم شریک ہوتے تو ہمیں بھی ہزیمت اٹھانی پڑتی، ہمیں بھی جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑتا. یعنی بالکل الٹ سوچ ہو جاتی ہے. یعنی ایک سوچ وہ ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دیا تو اس میں فتح بھی ہو سکتی ہے، اس میں شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اہل ایمان کے لیے. لیکن منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ جب حکم ہوتا ہے تو اول تو اس کے اندر جو ہے سستی برتتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دنیاوی مفاد کے ساتھ یہ والے معاملات بھی ہو جائیں کہ کوئی شکست کے کوئی ایسے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ گویا یعنی بجائے اس کے کہ نادم ہوتے کہ بھائی ہم وہاں سے جو پلٹے تھے، مثال کے طور پر احد ہی کو لیجئے کہ بھائی ہم 300 کیوں پلٹ آئے تھے، ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. اگر ہم ان کی سٹرینتھ بنتے تو مسلمانوں کو وہ اس دن یہ والا معاملہ نہ ہوتا. الٹ سوچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. الٹ سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ شکر ہے جی میں نے یہ ڈیسیجن نہیں لیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ منافقین وہی ہیں کہ جن کے اندر پھر اللہ اور آخرت پر جو ہے وہ ظاہرہ ایمان نہیں ہے حقیقت میں جیسے ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ انسان کے اندر برآمد ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، تو اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ یہ کہے گا کہ جیسے تمہارے اس کے درمیان جو ہے وہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ جیسے تمہارے اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا، ٹھیک ہے. یعنی پہلی صورت یہ تھی کہ کوئی جو ہے وہ ہزیمت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو شکر ہے جی ہم نہیں تھے. اور اب اگر جو ہے وہ کوئی فتح نصیب ہو گئی، کوئی غنیمت حاصل ہو گئی، کوئی وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ یعنی خوشی نصیب ہو گئی، اب اس میں جو ہے وہ حسرت کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا تعلق تو بڑا زبردست تھا، ٹھیک ہے. یا لیتنی کنت معہم، تو ان کے درمیان کوئی یعنی کوئی محبت کا تعلق تھا ہی نہیں کہ ایک کاش کہ میں اس کے ساتھ گیا ہوتا، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ ہوتا کہ کاش میں بھی چلا جاتا. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی. یعنی یہ جو فتح تمہیں حاصل ہوئی، یہ جو کامرانی کے ساتھ تم لوٹے، مال غنیمت تمہیں میسر آیا، تو منافقین کا یہ جو نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا حالات کو دیکھ کر، ایک جگہ جو ہے وہ اگر شکست کے معاملات ہوئے، شکر ہے جی ہم اس میں نہیں تھے شامل، بچت ہو گئی. اور جہاں پر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا مسلمانوں کو جو ہے وہ شے حاصل ہوئی، تو اب منافق کا طرز عمل کیا ہے کہ جی کاش میں بھی جو ہے وہ ان جگہوں پر ہوتا کہ یہ چیزیں مجھے حاصل ہوتی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے چاہتا کہ ہر حال میں تمہیں اللہ ہی کے حکم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، اور پھر اس میں جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہزیمت سے آزماتا یا فتح سے آزماتا. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر موجود تھی. کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی. سر یہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ بھئی جو بھی آخرت کو مقدم رکھتے ہیں دنیا کے بدلے میں، ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، ٹھیک ہے. اور فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی پھر قتال کرے گا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکلے گا، قتال کرے گا، او یغلب، تو خواہ وہ فیقتل، اور پھر یہ کہ وہ جو ہے وہ خواہ وہ مارا جائے، یعنی اسی رستے میں کام آ جائے، اس کی جان چلی جائے اس غزوہ میں،
یا اس سریہ میں یا اس جنگ میں، ٹھیک ہے، او یغلب، یا یہ کہ وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر جو ہے ان کو عطا فرمائیں گے۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کی صورت میں نکلے گا تو وہ جان دینے کی نیت سے نکلے گا نا، جان بچانے کی نیت سے تو کوئی نہیں نکلے گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یعنی جو شخص یہ طرز عمل لے کر نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر نکلا، تو اس کی ناکامی کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص اول تو آخرت کے لیے نکلا تھا، آخرت کو اس نے مقدم رکھا تھا، دنیا کو مقدم رکھتا تو پھر وہ منافقین کا طرز عمل ہوتا اس کا کہ وہ بچا بچا کے رکھتا اپنے آپ کو، لیکن اس نے اپنی آخرت کو مقدم رکھا اور اپنی دنیا کی زندگی کو ہیچ رکھا اور اس نے قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس میں اس نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تو یہ جو اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے لیے جو نکلا، تو یہ دو امکان ہو سکتے تھے۔ ایک امکان یہ تھا کہ وہ اس راہ میں مارا جاتا، قتل ہو جاتا، مرتبہ شہادت کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دشمن پر جو ہے وہ غالب آ جاتا اور فتح مند ہو جاتا۔ یہ دونوں ہی صورتیں کامیابی کی ہیں، اس میں ناکامی والی کوئی صورتحال نہیں ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں صورتوں میں بہت بڑا اجر جو ہے وہ ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ جو کہ اصل میں اہل ایمان کے اندر ہونا چاہیے جبکہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بھٹوی صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ جو کہا نا فسوف نؤتی اجرا عظیما، تو یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں بلکہ آخرت کی خواہش جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں نفع ہے۔ یہ چیز انسان کو جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ جان جائے تو بھی بہت بڑی کامیابی، جان بچ جائے تو جانی تو پھر بھی ایک دن ہے، تو لیکن یہ جو بچی ہے اللہ نے بچائی ہے، تو اس میں ایک دنیا کے اندر بھی ایک انسان کو چلے، ایک جو ہے وہ راحت جو نصیب ہوئی، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین جو ہے وہ نتائج کے ساتھ جو نوازتا ہے۔ یہ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر پھر اس کام کو سر انجام دینا جو پھر صحابہ کرام نے جو ہے وہ پھر دیا، اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ یہ چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں خاص طور پر مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کے لیے قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے، جو کہ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں کمزور بھی تھے، بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسے تھے نا جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کے قابل نہیں تھے، اور یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے قبائل میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہاں ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں جو ہے تشدد کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو خاص طور پر ان کی مدد کے لیے نکلنا، ان کی جان چھڑانا، ان کو بچا کر لے آنا، یہ پھر غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، بلکہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، وَالْوِلْدَانِ کا لفظ ہے نا، بچوں کی خاطر، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو یہ جو آو بکا ہے کہ جس میں جو ہے ایک یعنی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور تم تیار نہیں ہو۔ آج آپ دیکھیں تو آج فلسطین کا معاملہ بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اور بھی جگہیں، لیکن ظاہر ہے یہ پھر ایک علیحدہ سوال ہے کہ یہ کرنے کا کس کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ ریاستی سطح پر جب تک ظاہر ہے اس کے معاملات نہیں کیے جاتے، ایک انڈیویجول سطح کے اوپر لوگوں کے جذبات ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، استطاعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ بہرحال اہل ایمان کو، اپنی گورنمنٹس کو اور ان کو بہرحال اس کے لیے توجہ دلانی چاہیے۔ توجہ سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے،
کہ تاکہ یہ والے حالات مسلمانوں پر کہیں ہوں بھی تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مسلم ریاستیں کھڑی ہو کر جو ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے اندر ان کی پوزیشن ہو، نہ کہ یہ انہی کے ہرکارے بنے ہو جیسے آج ہم بنے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ بہرحال درست نہیں ہے، یہ آیت ہے کہ جو اس بات پر آگاہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس آیت کا انطباق جو ہے وہ مختلف سیاسی جہادوں پر بھی کر دیتے ہیں، جن پر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ اقامت دین کے لیے ہی اصل میں جد و جہد ہوتی ہے۔ اسی کو جو ہے وہ علیہ کلمت اللہ کے لیے جو جد و جہد ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک انسان کو بھرپور انداز میں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے تحت پر یہ سارے معاملات جو ہے وہ آتے ہیں۔ کلیئر ہے جی بات؟ جی سر۔ جی سر آپ نے کیا کہا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جہاد کو مطلب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ اصل میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو صرف اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو، اس میں جو ہے وہ ظلم سے نجات لوگوں کو حاصل ہو، اور جہاں جہاں کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہیں تو ان کو بھی اصل میں ظلم سے نجات دلانے کے پیچھے یہی جو ہے وہ عمل جو ہے کار فرما ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے کہ جس کا جو ہے وہ یہاں پر جس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یعنی یہ نظر آتا ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ اکٹھے ہوں مدینہ میں، لیکن پھر کچھ لوگ پھنس گئے، یہی تھے مستضعفین ہی تھے نا، خواتین تھی، بچے تھے، جو بیچارے جو ہے مکہ میں کسی نے جو ہے وہ ان کو اوپر مظالم کرتے ہوئے ان کو روک لیا، پھنسا دیا۔ تو اب ایسے لوگوں کی مدد جو ہے ظاہر مسلمانوں کے اوپر تھی، تو پھر وقتاً فوقتاً جو ہے یہ معاملات ہوتے رہے اور ان چیزوں کو دیکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آیا ہے، اور پھر تو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ پورا ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا ہے، اور پھر جو ہے وہ گویا ایک طرح سے جب اللہ کا دین غالب آیا تو لوگوں کو نجات ملی ہے اس سارے ظلم و ستم سے جس کا وہ شکار تھے اس سے قبل۔ یعنی سر الذین آمنوا، ڈائریکٹ کچھ جا کہیں کے، سر؟ سر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جیسے ڈائریکٹ جا کے وہاں کوئی مدینہ سے اٹھ کے مطلب خود کش جیسے بمبارا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے اپنی جان دے دیتا ہے بس جی کشمیریوں کے ساتھ جا کے، یا کہیں فلسطین میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ پہلے ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی اور اس کے بعد اس کے انڈر پھر سارا یہ فتح مکہ تک اصل میں دیکھیں نا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نا دو چیزوں کی کمی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ مطلب جذباتی بہت زیادہ ہے ہم لوگ۔ ہونا چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، ظاہر ہے ہمارے جذبات کے بغیر وہ بھی غلط بات ہے کہ ہمارے جس کو کہتے ہیں دل دھڑکتے ہیں نا فلسطین کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے یہ ضروری چیز ہے، یہ وہ موٹیو، لیکن ان جذبات کو لگانا کس جگہ پہ، اب یہ مسئلہ ہے۔ ہم جذبات کو لگا دیتے ہیں کچھ ایسی جگہوں پر جہاں اس کے نتائج نکلنا دور، اس سے مزید جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ان جذبات کو پازیٹیو انداز میں یوں لگنا چاہیے تھا کہ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار مسلمان بنتے، اور پھر جو ہے یہ مظالم کا خاتمہ جو ہے بطریق احسن اور پوری مضبوطی کے ساتھ کیا جاتا، بنسبت اس کے کہ کوئی ایک گھسا ادھر جا کے جو ہے اس نے جو ہے اڑا دیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے وہ اس سے وہ نتائج تو نہیں حاصل ہوا کرتے نا۔ جی سر۔ یہ ضروری ہے کہ چیزوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ایسا ہی یعنی یہ مظالم اور یہ ساری چیزیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور پہ بھی سارا کچھ ہو ہی رہا تھا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو تھامتے ہوئے کس طرح سے چلے، اور ایک وقت میں جب وہ اللہ کا دین غالب آیا تو کیا لوگوں کو جو ہے وہ جور و ستم سے نجات ملی کہ نہیں ملی؟ ملی ہے نا۔ جی۔ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے، ان چیزوں کو یعنی ہمیں اپنے مشن کو بڑا کلیئر رکھنا ہوگا۔ اگر ہمارا مشن کلیئر ہوگا تو وہ دیر پا بھی ہوگا اور اس کے جو ہے دور رس نتائج بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ جذباتی کیفیت کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو چلیں آپ نے کوئی
5 لوگوں کو نقصان پہنچا دیا، لیکن ان 5 لوگوں کے پیچھے آپ جو اتنے لوگوں کی مزید زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، وہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ جس کو بہرحال جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں، الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھیوں سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو حزب الشیطان ہے اس سے تمہاری جنگ ہے. ٹھیک ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہ یاد رکھو کہ شیطان کی جو چال ہے نا وہ بڑی کمزور ہے. دیکھنے میں تو وہ جو ہے ایک عظیم پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف افغانستان جیسا جو ہے وہ پسماندہ ایک ملک ہمیں نظر آتا تھا، اور ایک طرف پوری دنیا کی طاقتیں جو ہے وہ جڑی نظر آتی تھی، اور کیا دنیا کا مال و اسباب نظر آتا تھا، ٹیکنالوجی نظر آتی تھی، دنیا کی ساری صلاحیتیں وہاں کھڑی نظر آتی تھی. لیکن یہ شیطان تھا کہ جس کی چال تھی کہ جس نے اتنا بڑا کر کے دکھایا ہوا تھا، جو کہ بظاہر تو بہت کچھ نظر آتا تھا، لیکن یہ کہ پھر وہ جو ہے وہ بڑی کمزور ثابت ہوئی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہزیمت سے دوچار کیا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پھر چاہیے کہ ایک انسان جو ہے کھڑا ہو اللہ کے لیے. تو جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، جانے تو وہ بھی دے رہے ہیں. دیکھیں ابو جہل بھی لشکر تو لے ہی آیا تھا، لیکن اس کی ساری جد و جہد جو طاغوت کی راہ میں تھی. تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم جو ہے وہ شیطان کے حمایتی جتنے بھی ہیں، اب ان سے جو ہے وہ قتال کرو. ظاہر ہے لیکن اس کا ایک وقت آیا جس وقت یہ سارے کام ہوں. تو شیطان کی چال بظاہر جو ہے وہ بڑی جو ہے باروب دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب بندہ مومن اس کے بالمقابل کھڑا ہو جائے تو پھر جو ہے یہ بڑی جو ہے خوشی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جہاد کی فرضیت و ترغیب کے بعد جو آیت میں اس کے ظاہری اعتبار سے بھی ایک انسان جو ہے نا وہ جہاد کرنے میں یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں نا، کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے دوسرے کی جو ہے ٹیکنالوجی سے، دوسرے کی ان چیزوں سے مروب ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے بالکل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے یہ جو شیطان کی چالوں کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس سے کسی جو ہے وہ اہل ایمان کا کوئی بال بیکا نہیں ہوتا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ فتح جو ہے وہ اہل ایمان ہی کی ہوا کرتی ہے، اگر اہل ایمان جو ہے وہ ثابت قدم رہے اپنے اس ایکٹ کے اندر. فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. یہ مکہ کے اندر جو ہے وہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آف دا ڈے جو تھا وہ یہی تھا نا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اور ہمیں جو ہے نا وہ تو نے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی. ایک سیکنڈ جی، لمبی آیت ہے. نہیں ایک منٹ. سوری، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، پھر جب ان پر لڑنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اچانک ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈر رہا ہو، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، او اشد خشیہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال،
لولا آخر اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں ایک یعنی قریب کے وقت تک مہلت کیوں نہیں دی، یعنی یہ اب معاملہ کیوں ہو گیا؟ قل بتاؤ دنیا قلیل، تو کہہ دے کہ دنیا کا سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی جس دنیا کے پیچھے تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ اب یہ جو قتال ہمارے اوپر لکھ دیا گیا تو ہمیں مہلت کیوں نہیں دی جا رہی، تو یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کے لیے بہتر، یعنی آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اصل میں دیکھیں مکہ، اب یہ ہے وہ جو مکہ اور مدینہ کا فرق ہے نا، یعنی مکہ کے اندر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کفو ایدیکم کا حکم جو ہے 12 سال تک مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہی حکم رہا، اور یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بری طرح سے جو ان کو ستایا جا رہا تھا، اور اس کی پھر تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ شاب ابی طالب بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ طائف بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس پر پھر مسلمانوں کا جو ہے نا خون بھی کھولتا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیں، مطلب ہم نامرد تو نہیں ہیں، بغیرت بھی نہیں ہے، بزدل بھی نہیں، لیکن یہاں ابھی اللہ کی طرف سے ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ منہج کے اندر ہم نے اس کی کافی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی تھی اور پڑھا تھا کہ اس کی کیا حکمتیں تھیں۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جس کے اندر ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، لیکن جب ہاتھ کھولنے کا وقت آیا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ پھر خاص طور پر منافقین کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ایسے ڈرتے ہیں ان سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ منافقین مدینہ کا اصل میں حال ہے جس کو یہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے، اور کمزور ایمان اور نفاق کی علامات ہے جس کے تحت جو پھر ہو جایا جاتا ہے۔ اس کو دور کس چیز سے کیا گیا ہے؟ اس کو دور اس چیز سے کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ بہرحال قلیل ہی ہے، جتنی طویل بھی کیوں نہ ہو جائے ہے یہ قلیل ہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ہی دیکھ لیں تو اس کا وہ حصہ جو کہ انہوں نے صرف دعوت میں سپینڈ کیا ہے وہ 950 سال ہے، لیکن آج دنیا سے گئے ان کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو آج جو بھی شخص ظاہر دنیا میں آیا ہے، بہرحال آج نہیں تو کل اس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ قلیل ہی ہے۔ جبکہ آخرت جو ہے نا وہ ہے اصل میں کہ جس کے متعلق کہا کہ والآخرۃ خیر لمن اتقی، یعنی جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، وہ ہے کہ جو پھر جو ہے وہ اصل میں آخرت جن کی پھر بہت بہتر ہے، اور وہ ہے کہ جس کی طرف یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور پھر اس میں اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے ان کی، اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح جو ہے اس دن نوازیں گے۔ تو یہ بات ہے جو کہ یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ تو لڑائی سے ہچکچانے والے جو کمزور ایمان والے تھے، منافقین کا حوصلہ یعنی دو باتوں سے جو ہے وہ یہاں بلند کیا جا رہا ہے، یعنی دنیا میں ایک انسان جو ہے وہ کیوں پس و پیش سے کام لیتا ہے ان چیزوں سے، ایک تو یہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے، دنیا بچانے کے لیے، تو دنیا کے متعلق تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ قلیل ہے، اور فانی اور باقی کا مقابلہ جو ہے وہ ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے نا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ اب سمندر میں آپ نے انگلی ڈالی نکالی تو کیا سمندر اتنی بڑی وسعت کے ساتھ، اور وہاں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ جو آپ کی انگلی کے ساتھ رہ گیا، یہ ہے دنیا اور آخرت کی مثال۔ تو پھر انسان کو سمندر کو ترجیح دینی چاہیے نا اس پانی کے قطرے پر۔ اسی طرح سے آپ سے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دنیا کی حیثیت تو اس طرح سے ہے جو کہ اہل ایمان کو بسر کرنی ہے، اور تقوی کے ساتھ گویا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے گویا آخرت میں اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ باقی انسان بچ نہیں پاتا اگر وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ موت سے بھاگ لے، کتنا مرضی بھاگ لے، بالآخر اس کا انجام جو ہے وہ موت نے تو کر ہی دینا ہے۔
تو لہٰذا یہ وہ طرز عمل ہے جو کہ ایک انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ کے حکموں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی خاطر جو ہے زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے، اور جس جس وقت میں جیسے جیسے احکامات اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے چلے جائیں، انسان جو ہے وہ اس کے تحت اپنے آپ کو آگے بڑھاتا چلا جائے۔ یہ ہے وہ اہل ایمان کا طرز عمل جو کہ ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جی کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔ سر یہ انسانوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے ہے، یہ اس میں پھر کیا کہیں گے ہم؟ مطلب لگ تو وہی ہے نا، ان کی کمزوری مان والے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ جی انہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دنیا پہ اور موت سے ایسا بھاگتا ہے، ایسے فریفتہ ہوتا ہے دنیا پہ، اور موت جان دینے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اللہ، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے میں اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی موت کھڑی ہے۔ تو ڈرنا تو اس کو اللہ سے چاہیے تھا نا، کہ وہ موت جو تھی اس کو یعنی آنی تو ہر حالت میں، ٹھیک ہے، اب ہر حالت میں ایک آنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا میں اس موت کو ہار دے، اس جان کو ہار دے، تو یہ ہے تقویٰ کا رستہ۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈرے اس چیز سے، موت سے، تو اس ڈرنا تو کافی نہیں ہے نا، موت تو آ کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر اس کا طرز عمل یہ ہوگا کہ اس سے ڈر کر وہ جو ہے رک جائے اللہ کے حکم کی اطاعت سے، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی جی اور کوئی سوال؟ آن لائن کسی کا سوال ہے؟ سر ابھی نہیں ہے سوال کسی اور کا۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر کوئی ہوا تو نوٹ کر لیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ۔ تو بس یہیں پر آج اختتام کریں گے ہم کلاس کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔